کیا ہے جنت البقیع؟ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں پر مخدرات عصمت، مستورات آل اطہار موجود ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رسول خدا کی بیٹی، خاتون جنت کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد شیر خدا کی ماں جنت البقیع میں ہے۔ علمدار سید الشہداء ابوالفضل عباس کی والدہ جناب ام البنین کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ جناب رقیہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم بنات رسول کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ امہات الرسول کی قبور جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ جناب صفیہ جو رسول خدا کی پھوپھی ہیں، جن کی شجاعت بے مثال تھی، ان کی قبر جنت البقیع میں۔ جناب عاتقہ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ جو رسول خدا کی رضائی ماں ہیں، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ پھر اصحاب میں اگر آ جائیں تو شہدائے احد، ہم شہدائے احد میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی جزا ملے۔ شہدائے احد جنت البقیع میں۔ واقعہ حرہ جو کربلا کے بعد پیش آیا، اس کے تمام شہداء جنت البقیع میں ہیں۔ اسی طرح جناب مالک ابن انس جنت البقیع میں، جناب نافع جنت البقیع میں، جناب عثمان ابن عفان جنت البقیع میں، جناب ابو سعید خدری جن سے ہم بہت ساری روایات نقل کرتے ہیں، وہ جنت البقیع میں، جناب عبداللہ ابن مسعود جنت البقیع میں، جناب مقداد جنت البقیع میں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث کے ہم ہر روز روایت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جنت البقیع میں ہے۔ جناب عثمان ابن مطعون وہ جنت البقیع میں جو سب سے پہلے صحابی رسول تھے جنت البقیع میں، جن کی تدفین کی گئی، اور انہی کی محبت میں بریکٹ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی محبت میں امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ لہٰذا یہ ساری ہستیاں جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار، امام حسن مجتبیٰ جنت کے سردار کی قبر جنت البقیع میں، امام زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں، امام محمد باقر کی قبر جنت البقیع میں، امام جعفر صادق جنت البقیع میں، حضرت عباس ابن عبد المطلب جن سے ہم قرآن کی کتنی ساری تفسیر روایات نقل کرتے ہیں، وہ جنت البقیع میں، جناب عقیل ابن ابی طالب جن سے علم انساب نقل ہوتا ہے، وہ جنت البقیع میں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار وہ جنت البقیع میں، جناب اسماعیل ابن جعفر صادق جن سے آخانیوں کا سلسلہ امامت چلتا ہے، وہ بھی جنت البقیع میں ہیں، جناب محمد حنفیہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں اپنا بطور وارث چھوڑا تھا، وہ جنت البقیع میں، جناب ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، وہ جنت البقیع میں، اور پھر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کی ذات بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ یہ ساری ہستیاں، کیا اس کے بغیر میرا اور آپ کا دین ہے؟ کیا ان کو اگر ہم نکال دیں تو میرے اور آپ تک حق پہنچتا ہے؟ کیا یہ ہستیاں ڈیزرو نہیں کرتی کہ ہم ان کو وہ تعظیم دیں، وہ مقام دیں کہ جس کی بدولت ہمارے تک اللہ، اسلام، قرآن، قیامت اور وحدانیت کا پیغام پہنچا ہے؟ لہٰذا ان کی قبور کو آباد رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کے کردار، ان کے افعال اور ان کے اقوال کو زندہ رکھا جائے، جو قرآن کی سیرت ہے۔ قرآن نے حضرت نوح کے، حضرت یونس کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت لوط و حضرت ہود، سالے 1,24,000 انبیاء میں سے بہت سوں کے کردار، افعال اور ان کے قصص کو زندہ رکھا تاکہ آنے والے لوگ ان سے سیکھ سکیں۔ پھر خداوند کریم نے دوسری سیرت جو قرآن کی، وہ یہ کہ حق والوں کو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے، ہمیشہ ان کا تذکرہ عظمت اور ہیبت اور جلالت کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی نشانیوں کو اللہ نے عزت کے ساتھ بیان کیا اور باطل کو سرنگوں کیا ہے۔